اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص بہت بزنس مین تھا. کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ کاروبار کے معاملات کی وجہ سے وہ بینک کرپٹ ہو گیا، مقروض ہو گیا. مختلف قسم کے مقدمات اس کے اوپر، قرض خواہوں کا گھر کے میں روز روز آنا جانا شروع ہو گیا. وہ ان تمام معاملات سے جب مقابلہ نہ کر سکا، تھک گیا، تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کچھ پیسے اگر گھر میں پڑے ہوں تو مجھے دو، کہ میں اپنے معاملات کی درستگی کے لیے مولا امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، ان کے ذریعے مبارک پہ جا کے سلام کرنا چاہتا ہوں. تو اس کی بیوی نے جو گھر میں کچھ تھوڑا بہت پڑا ہوا تھا اس کو دے دیا. وہ پیسے لے کر سفر پہ نکل گیا، حرم امام علی رضا علیہ السلام تک پہنچا، اور وہاں پہ اس نے دعا کی، گڑ گڑایا. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار سب کو روضہ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. کہا جاتا ہے کہ اس روزے کی فضاؤں میں اتنا سکون ہوتا ہے، اس حرم کی فضاؤں میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ انسان کی مشکل حل ہونے کا اسے پتہ چلے یا نہ چلے، مگر ایک سکون اس کے دل کو مل جاتا ہے کہ میرے مسائل حل ہو چکے ہیں، میری پریشانیاں دور ہو چکی ہیں. اسی طریقے سے جب اس نے دعا کی تو یہ کہتا ہے کہ مجھے محسوس ہوا ایسا کہ میری مشکلیں حل ہو گئی ہیں، میری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں. بڑا مطمئن. جب میں سلام کر کے باہر آیا تو جس طریقے سے زائرین حضرات یقیناً جانتے ہیں کہ وہاں پہ ریکس ہیں جہاں پہ جوتا وغیرہ رکھتے ہیں، تو ٹوکن بھی ساتھ ہوتا ہے. کہتا میں نے وہ ٹوکن نکالنے کے لیے جیب میں جب ہاتھ ڈالا تو کیا محسوس کیا کہ میری جیب کسی نے کاٹ لی ہے. نہ ٹوکن جیب میں موجود ہے اور نہ ہی وہ پیسے بچے ہوئے جس کے میں نے کچھ کھانا تھا یا واپسی کا میں نے سفر کرنا تھا. اس کے دل میں عجیب خیالات آنے لگے کہ یہ سوچنے لگا کہ آیا تو مولا آپ سے کچھ لینے کے لیے تھا، پر یہ کیا معاملہ جو میرے پاس تھا وہ بھی میرے پاس نہیں رہا. دوبارہ جناب امام علی رضا علیہ السلام کی ذریعے مبارک پر گیا، وہاں پہ رویا، اور زبان سے تو یہ اظہار نہیں کر سکا مگر اپنے دل میں یہ کہتا رہا کہ مولا میں تو آپ سے کچھ لینے کے لیے آیا تھا، جو میرے پاس تھا وہ بھی میری جیب سے نکل گیا. مولا آپ تو جانتے تھے، آپ کی تو نظر تھی، کیوں میرا نقصان ہو گیا؟ جب میں پہلے آتا تھا بے شک میری جیب کٹ جاتی، پروردگار کا اتنا دیا ہوا تھا کہ مجھے پرواہ نہیں تھی، کوئی جیب کاٹ لیتا پھر بھی فرق نہ پڑتا، لیکن مولا آج تو فقط یہی میرے پاس تھا. یہ وہاں سے اٹھا، باہر آیا. اب کوشش کرتا ہے کہ کسی سے کوئی بات کرے، کوئی کھانے کے لیے کچھ مانگے، کوئی واپسی کا کرایہ مانگے، لیکن اس کی جو عزت نفس ہے وہ اسے اجازت نہیں دیتی کسی سے سوال کرنے کی. یہ بھی دعا ہے میری کہ پروردگار تمام مومنین کو ایسے معاملات کی کسی سے سوال کرنا پڑے، اور جہاں پہ شک کو پتہ نہیں کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ایسے مقام سے پروردگار سب کو اپنی امانت عطا فرمائے. سوال نہیں کر سکا، اپنے کپڑوں کی جیبیں ٹٹولی تو کسی جیب سے ایک سکہ نکلا، جس کا وہ جو زمانہ تھا وہ ایسے موبائلوں والا اور اس طرح کا نہیں تھا، وہ ٹیلی فون بوتھ لگے ہوئے تھے روضہ مبارک کے پاس. اس نے وہ سکہ ڈال کے کہا کہ میں ایسے ہی یہاں کا نمبر کسی کا علاقے کا ملاتا ہوں، کسی کا نمبر ملے گا اس کو اپنی حاجت بیان کروں گا، بندہ تو میرے سامنے وہ نہیں ہوگا. اسی نے وہ نمبر ڈائل کیا، کوئی بندہ وہاں سے بولا جی. اس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو وہ پوچھنے لگا آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں حرم امام علی رضا علیہ السلام کے قریب اس جگہ پر کھڑا ہوں. یہ انتظار کرنے لگا. اب جیب میں پیسے نہیں کہ دوبارہ کال کر کے کنفرم کر سکے یا اس کو پوچھ سکے کہ وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. 10 منٹ 15 منٹ گزر گئے. پھر ایک مایوسی سی جب ایسے کے اوپر طاری ہونے لگی نا تو کیا دیکھتا ہے ایک کار آتی ہے اور وہ کار سے بندہ نکل کے پوچھتا ہے کہ آپ ہیں جنہوں نے کال کی تھی؟ اس نے کہا کیا بیٹھے ہم گاڑی میں، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں. اس کو امید ہوئی کہ چلو کہیں صحیح جگہ پہ کال میری ملی تھی.
میری ضرورت یہ بندہ پوری کر سکتا ہے، جس کی کار بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے۔ یہ گھر میں لے گیا، بڑا عالیشان بنگلہ تھا۔ وہاں اب دیکھا کہ ایک شخص ٹہل رہا ہے انتظار میں کہ وہ جو ڈرائیور جس کو لینے گیا ہے، جیسے کہتا میں گاڑی سے اترا، اس نے مجھے بڑے پرتپاک طریقے سے میرا استقبال کیا، مجھے گلے لگایا اور مجھے کھانا کھلایا۔ اب میں کھانا کھا چکا، اب پھر بھی میرے اندر ہمت نہیں تھی ہوتی کہ میں اس کو کہوں کہ وہ میری حاجت دوسری جو ہے میرے کرائے والی وہ بھی پوری کرے۔ باتیں کرنے لگا، ادھر ادھر کے معاملات پوچھنے لگا، کیسے ہوا؟ میں نے بتایا سارا کہ میں بزنس مین ہوں، بینک کرپٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس نے کہا کتنا قرضہ ہے تجھ پر؟ کہا میں نے اس کو بتا دیا کہ میرے اوپر نا 200 بلین کا قرضہ ہے، 200 ملین میرے پہ قرضہ ہے۔ تو اس نے کہا نیا کاروبار کھڑا کرنے کے لیے، سٹینڈ ہونے کے لیے تمہیں اور کتنا چاہیے؟ کہا کہ 60-70 ہوں گے بلین تو میرا اس میں بھی کام، ملین ہوں گے تو میرا اس میں بھی کام چل جائے گا۔ اس شخص نے چیک بک رکھی ہوئی تھی، ایک چیک 200 ملین کی کاٹی، ایک چیک جو ہے اس نے 70 ملین کا کاٹ کے دونوں چیک اس کو پکڑائے، اور وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ یہ کیا اتنا؟ میں تو صرف کرایہ آپ سے مانگ رہا تھا کال کے اوپر، ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے کمرے میں، یہ شخص اپنے اس بیٹے کو ساتھ لگا کے بہت روتا ہے۔ تو یہ جو آیا تھا قرضہ لینے کے لیے، جو مقروض ہو چکا ہوا تھا شخص نے پوچھا اس مالدار سے کہ کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا میرے بیٹے کو کینسر ہو چکا تھا، ہر جگہ سے میں نے علاج کروایا، سب نے ایک ہی لفظ مجھے کہا کہ یہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ جو ٹیسٹ کرواتے تھے پازیٹیو آتے تھے، ہر ٹیسٹ پازیٹیو آتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس کا علاج شروع نہیں کیا جا سکتا۔ بس ایک آخری ٹیسٹ اس کا ہونے والا تھا کہ اگر وہ نیگیٹو آ جائے تو شاید ڈاکٹر کو کوشش کریں اور اس کو علاج شروع کریں۔ میں وہاں پہ اسپتال میں ایڈمٹ کروایا، اب اس کا سیمپل وغیرہ انہوں نے لینا تھا، تو کسی شخص نے مجھے وہاں پر کہا کہ آپ کو دعا مانگنی نہیں آتی کسی سے، آپ کسی کو وسیلہ بنائیے، ڈاکٹروں کے دوائیوں کے بس کی بات نہیں رہی۔ تو اس شخص نے کہا میں نے اپنے اوپر غور کیا کہ میں نے دعائیں پڑھی تو بہت ہیں، ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتا ہوں، لیکن کبھی میں نے دعا کی نہیں۔ یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں، ہم زیارت معصوم علیہ السلام کو فقط پڑھتے ہیں یا مولا کو سلام کرتے ہیں، یا وہ جو کتاب پہ سلام لکھا ہوا ہے فقط وہی پڑھتے ہیں۔ ہمیں پڑھنا نہیں ہے، اور بہت ممکن ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ مولا ہم نے تو اتنی مرتبہ دعائے کمیل پڑھی، اتنی مرتبہ زیارت عاشورہ زیارت وارثہ پڑھی، تو مولا کی طرف سے یہی آواز آئے گی کہ زیارت پڑھنی نہیں تھی، سلام پڑھنا نہیں تھا، سلام کرنا تھا، دعا پڑھنی نہیں تھی، دعا کرنی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے دعا کی اور میں نے منت مانی مولا امام علی رضا علیہ السلام سے کہ میرے بیٹے کو اگر شفا ہوتی ہے تو میں آپ کے زائر کی حاجت پوری کروں گا۔ اب جو ٹیسٹ اس کا گیا ہوا تھا سیمپل کے لیے وہ کلیئر آ گیا، انہوں نے چھوٹے موٹے اور ٹیسٹ کیے وہ بھی کلیئر تھے۔ میں اس کو واپس لے کر آیا، اس کے مکمل ٹیسٹ دوبارہ کروائے، سب کے سب کلیئر۔ میں نے کہا کوئی علاج، کوئی اس کی ایموتھراپی وغیرہ کسی قسم کا کچھ، انہوں نے کہا اس کو کچھ ہے ہی نہیں، اس کا علاج کس چیز کا کریں گے؟ اور انسان ہے، غافل ہے، لاپرواہ ہے، یہ اتنی بڑی پریشانی کے باوجود جب وہ حل ہو چکی اپنی مانگی ہوئی منت کو یہ بھول گیا۔ کہنے لگا کہ کل جب میں سویا ہوں نا، میری خواب میں امام علی رضا علیہ السلام آئے اور مولا فرماتے ہیں کہ تو نے منت کی تھی کہ تیرا بیٹا شفا یاب ہوگا تو میرے زائر کی مدد کرے گا، تو کل ایک میرا زائر آ رہا ہے، اس کی حاجت پوری کرنا۔ میں اتنا فکر مند تھا، اتنا پریشان تھا، مولا میں کہاں پہ زائر ڈھونڈوں، کس کو پکڑوں گا، کیسے وہ مجھے ملے گا؟ اس کا نام، اس کا حلیہ کچھ میں نہیں جانتا کہ اتنے میں تمہاری کال آئی اور تم نے اپنی حاجت مجھے بتائی، اور مجھے یقین ہو گیا یہ وہی زائر ہے جس کا مولا نے مجھے خواب میں بتایا۔ چھوٹی چھوٹی سی نعمتیں کبھی پروردگار ہم سے لے لینا تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی لی جاتی ہیں نا، یہ آپ کو بڑی چیز عطا کرنے کے لیے لی جاتی ہیں۔ اس گھرانے سے، مکتب اہل بیت علیہم السلام میں
حکومت کا سسٹم الگ ہے، یہاں پر حکمرانی کا طریقہ الگ ہے۔ یہ وہ حکمران نہیں ہے جو صرف عوام سے مانگ مانگ کے ٹیکس لگا لگا کے ان کا حشر کر دیتے ہیں۔ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ یہ صرف عطا ہی کرتا ہے۔ یہ جتنا کبھی آپ کو لگے کہ ہم سے لے لیا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، ہم سے چھن چکا ہے، یہ در حقیقت آپ کو بڑا عطا کرنے کے لیے آپ سے لیا جاتا ہے۔ سچی لو جب اس گھر سے لگائی جائے گی، ان محمد اور آل محمد علیہ السلام سے سچی لو لگائی جائے گی، پروردگار سے سچی لو لگائی جائے گی، تو کسی مقام پر بھی یہ مایوس بندے کو نہیں ہونے دیتے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار جیسے اس مقروض کی مدد ہوئی مولا امام علی رضا علیہ السلام کی عزت اور عظمت کے صدقے میں، جتنے مقروض ہیں پروردگارہ سب کو ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما۔ ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔